صہیب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ بتابی کے عالم میں آ کے صہیب کے سینے سے لگی۔ صہیب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، اس کے گرد بازو حائل کرتا اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کر کے اس کے لبوں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو؟ قریب آ گئی، اس کے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج بڑا پیار آ رہا ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا، آپ کبھی کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل تو نہیں کریں گے؟ عالیہ کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ ان کی 5 سالہ زندگی میں آج پہلی دفعہ عالیہ نے ایسی بات کی تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی بات کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ آپ یہ بابا جان نے آپ سے کوئی بات کی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، بابا جان نے مجھ سے کیوں بات کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا جان کہتے ہیں انہوں نے آپ کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کروانی ہے، وہ آپ کی شادی حور کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ بس تم سے کسی نے مذاق کیا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ آپ کے علاوہ تو ہم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، پورے کے پورے مرد کو تم نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ لٹاتا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تھا۔ لیکن میں آپ کو کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پاگل ہو کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تمہیں یوں روتا ہوا دیکھ کے، میں بالکل نہیں دیکھ سکتا روتا ہوا۔ آج کے بعد تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ آئے، وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ لیکن آپ کے بابا جان نے سچ میں کہا ہے، وہ اپنی بھانجی کے ساتھ آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ پاگل ہو کیا تم؟ آج کل سنڈے ہے، آج ہم رات لیٹ تک باتیں کریں گے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا بلکونی میں پڑی راکنگ چیئر پہ بیٹھتا ہوا باہوں کے حصار میں لیتا اپنی گود میں بٹھا گیا، اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کا دھیان اس بات سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بابا کو کئی بار سمجھا چکا تھا کہ وہ حور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت چھوٹی ہے، ویسے بھی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کے بابا کو ایسی کون سی جلدی تھی۔ بار بار یہی کہتے تھے کہ ابھی تک تمہارے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جلد از جلد تمہارا وارث پیدا ہو۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ وہ سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا جب اس کے بابا جان کہنے لگے، آج شام تمہارا اور حور کے نکاح ہے۔ یہ سن کے اس کے ہاتھ رکے۔ بابا جان، آپ کو میں پہلے بول چکا ہوں، میں آگے مزید بات نہیں سنوں گا۔ پہلے تم نے اپنی پسند کی شادی کی ہے نا، اب اولاد نہیں ہوئی، لیکن اولاد کی خاطر اب تم میری پسند کی شادی کرو گی، تمہیں حور کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنی اس یتیم کزن کی طرف دیکھا جو آرام سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ غصے میں ناشتہ ادھورا چھوڑتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے عالیہ بھی آ گئی تھی۔ جیسے ہی روم میں آیا، عالیہ آ کے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، اس کے ساتھ چپک گئی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر کروں گی، نہ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی ہوں۔
میں سب کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی۔ میں آپ کو نہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتی۔ مگر اب وہ بے بس ہو گیا، نرمی اور محبت سے کہنے لگا، دیکھو میری جان، میری زندگی، میری طرف دیکھو، میری بات سنو۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ بابا جان ضد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ ایک دم سے وہ اسے دور ہو گئی، دھکا دے گئی، بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں گے؟ میری بات تو سنو۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت سے کہنے لگا، دیکھو میری بات سنو، میں صرف اس کے ساتھ نکاح کروں گا اولاد کے لیے۔ جیسے ہی ہماری اولاد ہو جائے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بس بابا کی بھی ضد ختم ہو جائے گی۔ بابا کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کتنا غلط فیصلہ تھا۔ اس کے سینے سے چپک گئی، اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ نہیں نہیں، میں آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ میری جان، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، میں تمہارا حق کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ چلو شاباش، اپنے آنسو صاف کرو۔ وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے اسے کیا ہو جائے گا، جیسے وہ اس کی جان مانگتا تو وہ جان دے دیتی۔ آپ مجھ سے دور جانے کی بات نہ کریں، میں دور نہیں جاؤں گا، یہ کہتے ہوئے پیار سے سمجھایا تھا۔ شام کو اس کا نکاح حور کے ساتھ ہو گیا۔ اس کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جس میں وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ 17 سال کی لڑکی، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہ جانے کیوں اسے حور سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بابا کے کہنے پہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل تو ہو گیا تھا، مگر اچانک اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ اس نے غصے میں ایک تصویر اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ ماما بابا، آپ کیوں میری زندگی سے چلے گئے ہیں؟ میں زہیب کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ان کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ وہ تو عالیہ آپی سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا۔ مجھے ماموں جان کی بات ماننی پڑی۔ اس تصویر کو سینے سے لگائے روئی جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کے اس شخص کو کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈر کے تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زہیب نے نرمی سے اسے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ زہیب کی بات سن کے وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ زہیب نے یہی سوچ کے کمرے میں آیا تھا، کمرے میں جا کے اسے اپنا غصہ دکھائے گا، نفرت دکھائے گا، مگر یہاں پہ آتے ہی نہ جانے کیوں اس کا ذہن بدل سا گیا تھا۔ اسے یوں روتا سسکتا ہوا دیکھ کے اس کے دل میں ایک نرم سا گوشہ پیدا ہوا۔ ویسے اسے لینا دینا تو کوئی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اسے یوں روتا سسکتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ مجھے ماریں گے نا؟ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں۔ آپ عالیہ آپی سے محبت کرتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ عجیب انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، نہ جانے کیوں یہ سوچ کے وہ اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اسے حد سے گزرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا تو آج پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ شوہر کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے
اپنے کندھے اور گال کو ملاتے اس کے ہاتھ کو درمیان میں کر چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہونے لگا، اتنا قریب ہوا کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج تمہارے چہرے پہ الگ سے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، میری بیوی بننے کے نکاح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا اس کے لب اس کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ ہور اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر پیچھے بالکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اس کے دوپٹے کی پنس اتارنے لگا۔ جیسے ہی دوپٹے کی پنس کو اتارا تو دوپٹہ نیچے لڑک گیا تھا۔ اس کے دوپٹے کو سائڈ پہ کرتا ہوا وہ اس کے بالوں کو کھولنے لگا۔ جیسے جیسے اس کے بال کھل رہے تھے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس کبھی اپنی گردن پہ محسوس کرتی تو کبھی اپنے چہرے پہ۔ اب کی بار وہ جیسے جیسے اس کی جیولری اتار رہا تھا وہاں وہاں اپنے لب رکھے جا رہا تھا۔ صہیب، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ خاموش ہو جاؤ۔ نہ جانے کیوں دوبارہ سے وہی بات کی مگر وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھ چکا تھا۔ چپ۔ وہ بہکے انداز میں اس کے قریب جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے صہیب کے لبوں کا لمس اپنے کندھے پہ محسوس کیا تو بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی اور وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر گیا۔ کسی اور کا نام مت لو اس وقت اتنا محسوس کرو ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، میاں بیوی کے روپ میں۔ ہمارا حلال رشتہ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے گناہ نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف کرتا ہوا اس کے اوپر آ گیا، اس کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اپنے وجود پہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نرمی، اس کی محبت، وہ پتہ نہیں کیا کچھ محسوس کرنے لگی تھی۔ اچانک سے آدھی رات کو ہوش آیا، ایسے لگا ہوا تھا اس کے بازوؤں کے حصار میں سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا، ہور کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً سے پاس پڑی ہوئی اپنی قمیض اٹھائی اور پہنتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ ہور کے چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، چہرے پہ کوئی گھبراہٹ، کوئی اداسی نہیں تھی۔ وہ بالکل پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کی گردن کے پاس بنا ہوا نشان۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ بار بار اسے عالیہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی۔ آہستگی سے اس نے جا کے عالیہ کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ وہ ڈرتی تھی، ہمیشہ دروازہ بند کر لیتی تھی رات ہوتے ہی، مگر آج کھلا ہوا تھا۔ شاید اسے انتظار تھا وہ آئے گا۔ رات کے 3 بجے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ روتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ اس کی پیشانی کو شدت سے چوما۔ میری جان، وہ اس کے پاس تھے، آپ اس کے قریب تھے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ وہ بہت زیادہ پینک ہو رہی تھی، اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بمشکل سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس کے پاس چلے گئے ہیں نا؟ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گے؟ اب آپ اس کے پاس جاؤ گے نا؟ مجھے میرا حق نہیں دیں گے؟ آپ نے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔
میں تو پورے کا پورا آپ کے وجود پہ حق رکھتی تھی، آپ نے کیوں کسی اور سے نکاح کیا؟ وہ روتے ہوئے اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑکی تھی، اپنے قدموں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آہستگی سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا دیوانہ وار چومنے لگا تھا، اس کے چہرے کو شدت سے چوم رہا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، بس بالکل بھی نہیں رونا، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ہاتھ کو بہت شدت سے دبوچ کر اس کو دیوانہ وار چومنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں، کبھی آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں برداشت کر پاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کے ساتھ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے وہ اٹھ کے کہیں دور چلا جائے گا، اسے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ بس نا میرا بچہ، زیادہ پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی جیسے اسے اب چین ملا تھا، اب سکون ملا تھا۔ اس کی باہوں کے حصار میں وہ آنکھیں بند کر گئی تھی اور دھیرے دھیرے کبھی اس کے سر پہ بوسہ دیتا تو کبھی اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں چاروں اطراف دیکھنے لگی، وہ موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، کافی دیر تک ارد گرد دیکھنے لگی، لبوں پہ گہری شرمیلی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کا پورا چہرہ لال ہونے لگا۔ رات والے لمحات سوچ سوچ کے یوں محبت دے گا، اسے ٹوٹ کے اپنی شدت اس پہ نچھاور کرے گا، یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ اتنی کم عمری میں ایک عجیب سی دل میں محبت کی لہر اٹھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے لگی، اپنی آنکھوں کی چمک دیکھنے لگی تھی۔ آج پہلی دفعہ صہیب کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو رہا تھا۔ کافی وقت بعد جب وہ فریش ہو کے آئی تو ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی، اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو دیکھنے لگی، ڈرائر سے بال خشک کرتے ہوئے بار بار اپنے چہرے پہ چھائی ہوئی اس لالی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور صہیب کمرے میں داخل ہوا، اسے بات کرنے آیا تھا، مگر یوں اسے شرماتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے صہیب کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا، مگر وہ ابھی تک بھی شاید اپنے خیالوں سے نہیں نکلی تھی۔ بس کبھی اپنے چہرے کو چھوتی تو کبھی مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو بغور دیکھنے لگ جاتی، کبھی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ کب سے وہ اسے اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی، ابھی بھی کوئی خیال ہوگا۔ ایک جھٹکے سے جیسے ہی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کے اس کے پیٹ سے جکڑا، اپنے قریب کیا تو وہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب سچ میں ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا تمہیں وہم لگ رہا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ کیوں اتنا زیادہ شرما رہی ہو؟ سنجیدگی سے اسے پوچھا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتے کہنے لگی، وہ بس مجھے ویسے ہی بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کا یوں شرمانا، حالانکہ اس نے کبھی اتنا کسی عورت کو
شرماتے ہوئے نہیں دیکھا، سب سے زیادہ جتنا اسے شرماتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ عالیہ ایک بے باک قسم کی لڑکی تھی، کبھی اسے یوں شرماتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر یہ شرما رہی تھی، اور شاید وہ شرماتی ہوئی لڑکی اسے اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ مزید اسے شرمانے پہ مجبور کرنے لگا، اس کے ساتھ بے باک قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اس کے سینے سے لگ چکی تھی، مگر اس نے اس چیز پہ غور نہیں کیا تھا۔ آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب دور رہو، زیادہ ڈرامے مت کرو، بہت زیادہ، تمہیں جیسے مجھ سے شرم آ رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں نا، سچ میں آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک پڑی تھیں۔ وہ آہستگی سے اسے دور ہونے لگا، مگر وہ پیچھے سے اسے ہگ کر چکی تھی۔ کچھ عجیب سا اسے محسوس ہو رہا تھا جب وہ اسے بتا نہیں پا رہی تھی، ظاہر بھی نہیں کر پا رہی تھی، بس دل ہی دل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، کیا ہو گیا ہے یار، ایسی کیوں بے باک حرکتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں چھوٹی بچی سمجھ رہا ہوں، اور تم مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کل رات مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اسے خود سے دور کر گیا، باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آ کے وہ عالیہ کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ عالیہ کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حویلی والوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے سسر کو بھی بلانا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس کی زندگی خراب کی ہے۔ اچانک عالیہ کی نظر پاس بیٹھے ہوئے صہیب پہ پڑی، جس کی قمیض پہ لپسٹک کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے صہیب کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہ رہا ہوں تم کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ کہیں دوسرے شہر لے کے چلے جاؤ، وہاں تم لوگوں کا اچھا ٹائم گزر جائے گا، حور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ تم اس کے شوہر ہو، اور تم دونوں نے اب وقت ساتھ گزارنا ہے۔ اس کی بات سن کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ بابا جان، آپ نے ایسا مجھے کچھ بھی نہیں بولا تھا، اب میں نکاح کر چکا ہوں، تو آگے پلیز آپ مزید کچھ مت بولیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن بیٹا یہ اچھا رہے گا تم کچھ وقت حور کے ساتھ گزار لو، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو۔ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رشتہ ویسے بھی ایک دن ختم ہی ہو جانا ہے۔ ایک تو ہم دونوں کے درمیان عمروں کا فرق ہے، اوپر سے پہلے سے میں شادی شدہ ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیا سوچی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن تم لے کے جا رہے ہو، میں اسلام آباد کی تم لوگوں کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، اس کے بعد آگے وہ جہاں جانا چاہے تم اسے وہاں لے کے جانا۔ بابا بس میں نے جتنا بول دیا ہے اتنا کرو۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کا شوہر اپنے باپ کی ہر بات مان لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ آج وہ اٹھ کے نہیں گئی تھی، شاید اسے یہ سب کچھ قبول کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے حور کی طرف دیکھا، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ حور نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی جی میں کر رہی ہوں۔ وٹ کے پیچھے پیچھے آیا۔ عالیہ الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا، اس کی بالوں کو اس کی گردن سے سائڈ پہ کرتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ہلکی سی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو کب جا رہے ہیں آپ؟ حور کے ساتھ؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، نہیں، میں بالکل بھی نہیں جانے والا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں، حور کو اچھا لگے گا، آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزار لے گی،
اس کی بات سن کے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی طرف کر گیا تھا۔ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا سکون برباد کر کے یہ نہیں چاہتی آپ کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے، یا آپ کے گھر والے مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ حور کو لے کے جائیں۔ میں نے آپ کو نہیں روکا اس چیز سے۔ جب آپ نے نکاح کر لیا ہے، وہ آپ کی بیوی بن چکی ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ کل رات والی وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، آج تو وہ مکمل طور پہ بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جسے پرواہ ہی نہیں تھی، فکر ہی نہیں تھی۔ یہ چیز اسے بے چین کر گئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ آپ چلے جائیں، اچھا لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور وہ اس قدر اس کی بے رخی دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا، لیکن اپنے بابا جان کی بھرپور ضد پر اسے مجبوری میں حور کو لے کے جانا ہی پڑا۔ ایک ہوٹل کا کمرہ اس نے بک کروا لیا تھا، اور اس نے یہاں پہ رہنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہی تھی یہاں پہ جو ہمارا گھر ہے وہاں چلتے ہیں نا، مگر وہ گھر میں لے کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا تو 3 دن یہاں پہ رکے، اس کے بعد واپس چلا جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں پہ ٹک چکے تھے۔ وہ سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ آج وہ نہیں لگ رہی تھی جو اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ لال رنگ کی ساڑی میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، لبوں پہ لال رنگ کی لپسٹک اور اس کے لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر بے چین تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ حیرت سے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہمارے ہنی مون کا خوبصورت سا سرپرائز تھا آپ کے لیے۔ میں آپ کے لیے اچھا سا تیار ہوئی۔ شادی میں بھی میرے سارے خواب ارمان پانی میں بہہ گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے رشتہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں نا، میں نہیں رشتہ ختم کرنا چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو اس نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور خود سے دور جھٹک دیا۔ مجھے یہ فضولیات دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں کل بھی عالیہ سے محبت کرتا تھا، آج بھی عالیہ سے ہی محبت کرتا ہوں، اور ہمیشہ عالیہ سے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ تمہاری یہ بے باکی مجھے کبھی تمہاری طرف مائل نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کیوں غصے میں یہ بات بول کے اس کا دل دکھاتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک نہیں آیا۔ اس نے سارے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھیں۔ بے دردی سے اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی جو اس کی گال تک پھیل گئی تھی۔ وہ نیچے فرش پہ بیٹھی اپنے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھی۔ وہ جب واپس کمرے میں آیا تو اس کی ایسی حالت دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے نیچے فرش سے اٹھایا۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی گال سے لپسٹک کو صاف کرنے لگا۔ اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے صہیب کی طرف دیکھا۔ میرے پاس آؤ، یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ مجھے آپ کا وقت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔
میں ایسے غصے والی بات نہیں برداشت کر سکتی، نہ مجھے غصے والی باتیں سننی ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے یوں چلانے پہ وہ اس کی گال کو چومتا ہوا کہنے لگا، دیکھو میں کوئی غصہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں عالیہ سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کریں عالیہ سے محبت، میں کوئی بھرپور محبت نہیں چاہتی، لیکن میرے ساتھ اچھے سے پیش آئیں جیسے میں آپ کے ساتھ پیش آنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم اتنی شدید محبت چاہیے مجھ سے، میں نہیں جانتی، بس مجھے آپ سے محبت چاہیے تو چاہیے، ہمیشہ سے چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گلے سے لگی، بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ آہستگی سے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پہ لٹایا۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک چھوٹی بچی ہو، جیسی تم حرکتیں کرتی ہو، میں کوئی اس کے بدلے میں حرکت کروں گا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس وجہ سے میں تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 17-18 سال کی لڑکی آپ کی نظر میں بچی ہوتی ہے، وہ کوئی بچی نہیں ہوتی۔ آپ کیوں مجھے بچی کہتے ہیں؟ وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے جو اس کی گردن کو بھگو رہے تھے، اور وہ بے بس ہو گیا تھا، نہ اسے اپنے قریب رکھنا چاہ رہا تھا، نہ خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے اپنے پاس کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی آنکھوں کے سامنے عالیہ کا چہرہ آنے لگ جاتا، مگر وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ الجھ کے رہ گیا تھا، نہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، نہ عالیہ کو تنہا چھوڑنا چاہتا تھا۔ آج تک وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اچھا ایک بات بولوں؟ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ بمشکل اپنا سر اس کے سینے سے اٹھاتے ہوئے بولی، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت پیاری ہو، تم میری بیوی بھی ہو، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی خود کو تکلیف مت پہنچانا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کبھی خود کو تکلیف نہ پہنچاؤں؟ تمہیں پتہ ہے بابا نے کیوں میری تمہارے ساتھ شادی کروائی تھی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، ماموں جان یہ چاہتے تھے کہ آپ کی شادی میرے ساتھ ہو جائے تاکہ آپ کو اولاد کی خوشی مل جائے، جبکہ ماموں جان نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی، لیکن یہ بات مجھے پتہ چل گئی تھی۔ میری شادی آپ کے ساتھ کیوں کروائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب شادی کے بعد آپ نے مجھے محبت دی تھی، آپ میرے پاس آئے تھے، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور حسین ہو، اور میں ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ 1 ہفتہ رہنے کے بعد وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ واپس آتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ عالیہ کی حالت بہت عجیب سی ہو چکی تھی۔ یہ چیزیں سب نے نوٹ کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، ایسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا، آہستگی سے اسے پوچھنے لگا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسا آپ کا ہنی مون رہا؟ اس کے لہجے میں بس نرمی تھی، بالکل نرمی تھی۔ اتنا اس میں صبر کہاں سے آیا تھا؟ یہ بات تو وہ نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ تم روتی رہی ہو کیا؟ تم سوئی نہیں ہو؟ اسے نرمی سے پوچھنے لگا۔
وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کتنے دن نہیں سوئی؟ جب سے آپ گئے ہیں تب سے نہیں سوئی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ روتی رہی تھی کیا؟ وہ نرمی سے ایک دفعہ پھر سے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ لوگوں کو نہیں معاف کر پاؤں گی۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ پتہ ہے ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنا جسے وہ بے انتہا محبت کرتی ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جی پاؤں گی کبھی؟ کبھی نہیں جی پاؤں گی۔ وہ آہستگی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لینے لگا، مگر اس سے پہلے ہی وہ نیچے کی طرف لڑک چکی تھی۔ اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے کچھ گرا تھا۔ وہ کوئی شیشی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اسے احساس ہوا سچ وہ کیا کر چکی ہے اپنے ساتھ۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ عالیہ آنکھیں کھولو نا۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ عالیہ میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں مسئلہ ہے نا؟ تمہیں حور سے مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے میں حور کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا، لیکن میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا عالیہ۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اولاد کے بغیر ساری زندگی رہ سکتا ہوں۔ نہیں مجھے اولاد چاہیے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اسے لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال پہنچنے میں بھی کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سیدھا ICU روم میں شفٹ کر دیا۔ اس کی کنڈیشن بہت بری ہو رہی تھی۔ اس کے اندر زہر پھیل چکا تھا۔ وہ باہر پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی تو وہ بے چینی کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس آیا۔ پوچھنے لگا، ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں فی الحال ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پیچھے سے اس کے ماما بابا بھی آ چکے تھے، مگر حور نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے ماما بابا سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہ وہ شادی کرواتے حور کے ساتھ، نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ اتنا بے بس ہو گیا تھا، نہ حور کو چھوڑ پا رہا تھا، نہ اسے دور کر پا رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آئی، کہنے لگی، سوری ہم ان کی جان نہیں بچا پائے۔ یہ کہتی ڈاکٹر تو چلی گئی اور وہ بس ہونکوں کی طرح دیکھتا رہا۔ اندر داخل ہوا۔ سامنے اسٹریچر پہ اس کا وجود پڑا ہوا تھا۔ اس کے وجود پہ سفید رنگ کا کپڑا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ تمہیں ایسی موت نہیں مرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کے جاؤ۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی بند آنکھیں، پھیکی پڑی ہوئی رنگت، آنکھوں کے گرد حلقے، وہ ہر چیز کو سمیٹتے چلی گئی تھی۔ بس اب سکون کی نیند آ گئی تھی، جو پچھلے کئی دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ وہ تو سو گئی تھی اور وہ بس اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ کو چومے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا تم مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہتی ہو، اتنی محبت کرتی ہو۔ میں تو تمہاری محبت کو نارمل سمجھتا رہا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا تم مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کے اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ تم نے تو زندگی جینی تھی نا۔ تم نے تو میرے ساتھ آخری سانس تک ساتھ نبھانا تھا۔ تم نے اپنی سانسیں ہی ختم کر دی۔ بس یہ آخری سانس تھی جس تک تم نے نبھایا تھا۔ نہیں میں تمہارے بغیر جی پاؤں گا۔
اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ایک دفعہ اٹھو نا، آہستگی سے اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اسے پکارے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے آ کے الگ کرنا چاہا، مگر اپنی مما کی بات سن کے بھی وہ نہیں اٹھا۔ مما چھوڑیں مجھے، اس کے پاس کون ملتا ہے؟ آپ لوگوں نے کیوں زبردستی مجھے کسی اور کی زندگی میں شامل کیا؟ کسی اور کو نہیں، آپ کو کسی کو میری زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ رو رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ عالیہ کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں نہ وہ کسی سے ملا نہ کسی سے بات کی۔ اس نے 1 دفعہ بھی حور کو نہیں دیکھا۔ کچھ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات اس کی مما کمرے میں داخل ہوئیں تو اس نے بے ساختہ ہی حور کے بارے میں پوچھا۔ حور کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، عجیب سی ہو گئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کی بیوی تھی، وہ اسے لاپرواہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھ رہی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ حور کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حور، اس نے نرمی سے پکارا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس وہی تو تھی جس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور وہ محبت کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ نرمی سے حور کا نام پکارا۔ حور نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ اسے دور کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، پوری طرح سے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں منع کر دیتی ماموں جان کو، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، عالیہ آپی کی جان نہ چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پوری طرح سے رونے لگی۔ نہیں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ کی کتنی بری حالت ہو گئی تھی، آپ عالیہ آپی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ اگر مجھے موقع دیں تو میں آپ کو سنبھال لوں گی، آپ کو بہت زیادہ محبت دوں گی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس 17 سال کی لڑکی کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت بہادر ہے، اسے سنبھال لے گی۔ اٹھو یہاں سے، نیچے سے اسے اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پہ بٹھایا۔ آپ مجھے ایک موقع دینا، میں سچ میں آپ کو سنبھال لوں گی، میں سچ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، اور وہ کہنے لگا، کیسے سنبھالو گی؟ وہ سینے سے سر کو لگاتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ اس کے سر کے اوپر اپنی کال ٹکاتے ہوئے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس وقت عجیب سا سکون ملا تھا اس کے پاس۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر سنبھالو مجھے، آج کے بعد میں سارا تمہارا ہوں، تھوڑا سا بھی کسی اور کا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا اور وہ سے محبت کی انتہا کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی محبت کو کسی نئے انداز میں بیان کرتی۔ کالج سے واپس آتے ہی وہ پہلے اس کے لیے کھانا بناتی، اس کا خیال رکھتی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شرماتے ہوئے بلکونی میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنی طرف کیا تو اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو ابھی آفس سے واپس آیا ہوں اور تم پہلے ہی شرم سے لال ہو چکی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑتا ہوا بولا، آپ بابا بننے والے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں چھپا گئی۔ وہ ایک دم سے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔
مسکرانے لگا۔ واقعی میں اس خوشی کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ آخر کار اسے یہ خوشی مل ہی چکی تھی۔ وہ اس کے سینے سے اپنا سر ٹکاتی اس بات میں سر ہلانے لگی اور وہ اس کی پیشانی کو چوم گیا تھا۔ ایک دل میں درد کی لہر اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے عالیہ کی آنکھوں کے سامنے گھومی تھی، جسے بھلانا یا اس کی یادوں سے دور جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس وقت جو اس کے پاس تھی اس کی بھی وہ قدر کرنا چاہتا تھا۔